کیا ایسے پروڈکٹس ہیں جو ہمیں یوز کرنے چاہیے، کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں ڈیلی روٹین کے، شیمپوز، کنڈیشنرز جو ہمیں اوائڈ کرنے چاہیے؟ بالوں کو بھی اچھا رکھنے کے لیے اچھا کھانا ضروری ہے۔ اگر ہم بہت پرفیکٹلی تیار ہوئے ہیں اور بال ہمارے سلے نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں نا ہیئر از ناٹ ہیئرنگ، باہر جاتے ہیں بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے بالوں میں اور پھر اس کے بعد واش آؤٹ نہیں کیا جاتا، کوئی ریمیڈی بتائیں ہمیں جس سے ہمارے جو بال ہیں وہ اسٹریٹ ہو جائیں، شائنی ہو جائیں۔ لمبے تو آپ نے ویسے ہی کر دیے ہیں ہمارے بال، اب اسٹریٹ اور شائنی بھی کرنے ہم نے کہ ہمیں روز روز آئرن نہ کرنے پڑے۔ ٹاول لیا اور ٹاول سے سیدھا ہی بالوں کو واش کیا اور ٹاول کے ساتھ سیدھا ہی رہنے دیا، ان کو خشک ہونے دیا اور پھر کون کیا، آپ کے بال نیچرل اسٹریٹ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ ہیئر فال ہے یا ڈینڈرف کا مسئلہ ہے، یا پھر اب آپ اپنی ہیئر گروتھ سلو ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، ڈونٹ وری، کیونکہ ہم لے آئے ہیں آپ کے لیے صحت نیچرلز پوڈ کاسٹ۔ مجھے کہتے ہیں جی تحریم فاطمہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صوبیہ شفیق، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی افیکٹو اور سمپل ہیئر کیئر ٹپس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، شکریہ کہ آپ ہمارے لیے ٹائم نکال کے آئیں، اور ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ بالوں کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا ڈیلی کی روٹین ہونی چاہیے، اور کیا ایسے پروڈکٹس ہیں جو ہمیں یوز کرنے چاہیے، کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں ڈیلی روٹین کے، شیمپوز، کنڈیشنرز جو ہمیں اوائڈ کرنے چاہیے؟ بہت اچھا کوشچن، اس وجہ سے کہ بال ہماری پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر ہم بالوں کی بات کریں، جیسے ہم اوور آل بات کرتے ہیں، تو بالوں کو بھی اچھا رکھنے کے لیے اچھا کھانا ضروری ہے۔ بالکل بالکل۔ جب آپ اچھا کھا نہیں رہے، اچھا پی نہیں رہے، اور تو پھر آپ یہ چیز سمجھ جائیں کہ آپ کی ہیلتھ پہ جہاں بہت سارے ادر ایشوز آئیں گے، وہاں آپ کی اسکن اور آپ کی ہیئر دونوں ہی ڈیمیج ہوں گے۔ تو بالوں کو بہتر رکھنے کے لیے، اچھا رکھنے کے لیے فرسٹ پریورٹی پہ چیز یہی آتی ہے، آپ نیچرل چیزیں کھائیں، نیچرل لائف سٹائل اڈاپٹ کریں، اور بالوں کو ڈفرینٹ کائنڈ جو آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم کیریٹین کروا رہے ہیں، ہم اسٹریٹ کروا رہے ہیں، اسٹریٹننگ کروا رہے ہیں، بہت ہیٹ دے رہے ہیں، بہت ایسے کیمیکلز یوز کر رہے ہیں جو آرٹیفیشل ہیں، تو ان کی وجہ سے بال اکثر جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ تو بالوں کو جتنا نیچرل سائڈ پہ ہم لے کر جائیں گے، جتنی نیچرل چیزیں کریں گے، اتنا بالوں کے لیے اچھا ہے۔ اچھا زوبیہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اگر کہیں جا رہے ہیں تو ہمارے لیے آؤٹ فٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کہ ہم نے آؤٹ فٹ کیا پہنا ہے۔ اسی طرح مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بال ہیں وہ ہماری پرسنالٹی کا ایک آؤٹ فٹ ہوتا ہے۔ ہم بال کو ایز این ایکسیسری کیری کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ڈریس بالکل سمپل ہے اور بال ہمارے بہت شائن کر رہے ہیں تو ہم اچھے لگ رہے ہیں، اور اگر ہم بہت پرفیکٹلی تیار ہوئے ہیں اور بال ہمارے سلے نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں نا ہیئر از ناٹ ہیئرنگ، وہ والی چیز نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ہم اچھے نہیں لگتے۔ تو بالوں کو اچھا دکھانے کے لیے ہم ایسے کون سے پروڈکٹس ہیں جو یوز کر سکتے ہیں جس سے ہمارے بال گھنے ہوں، شائنی ہوں، یہ بتائیے گا ہمیں۔ اچھا، بال گھنے ہوں، بال شائنی ہوں، بال گلو کریں، بال لمبے ہوں، یہ تو تب چیزیں ہوں گی نا جب بال ہوں گے۔ جی آج کل جو سب سے اہم مسئلہ چل رہا ہے وہ ہیئر فال چل رہا ہے۔ بالکل، کہ ہیئر فال ہو رہا ہوتا ہے، لڑکیوں لڑکوں دونوں کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب لڑکوں کے ساتھ تو یہ ایشو اکثر چل رہا ہوتا ہے کہ وہ خیال نہیں کر رہے ہوتے، باہر جاتے ہیں بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے بالوں میں، اور پھر اس کے بعد واش آؤٹ نہیں کیا جاتا، یا جب وہ واش کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کیمیکلز یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو صابن پڑا ہوا ہے اسی سے جو ہے وہ سر دھو لیا، اور وہ تو اس کی وجہ سے بھی بال خراب ہو جاتے ہیں۔ یا اکثر لڑکوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اسپیسیفکلی لڑکوں کی اگر بات کروں تو وہ بالوں میں آئل لگا کے باہر چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو آپ کے بال کی جو اسکیلپ ہوتی ہے وہ کلیئر نہیں رہتی، اس میں بہت زیادہ ڈسٹ اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح اگر خواتین کی ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کے بھی موسٹلی ایشوز اس سے ریلیونٹ ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا چینج یہ آ جاتا ہے کہ خواتین جو اکثر حجاب بچیاں کرتی ہیں، ان لڑکیوں کی بھی ان کی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر پسینہ بہت زیادہ آنے کی وجہ سے بھی بال جو ہے وہ تھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بچیوں میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے ہارمونز کا۔ جن بچیوں کے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں
تو فرسٹ امپیکٹ ان کا جو ہے ان کی اسکن پہ اور ان کے بالوں پہ. بال، سر کے بال تھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو آپ کے فیشل ہیئر ہوتے ہیں وہ زیادہ تھک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے بالوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے پراپرلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ انٹیک کیا کر رہے ہیں. آپ آئلنگ اگر کر رہے ہیں، آئلنگ کر کے آپ ڈسٹ میں جا رہے ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں، پہلے ہی کہتے تھے یار آپ نے آج آئل لگایا ہے، اگلے 3 دن آئل لگا رہنے دو، جی یہ اچھا ہوگا بالوں کے ہاں لیے. جی. ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. دوسرا ایک سب سے جو ہم ایک رانگ چیز کرتے ہیں، ہم نے آج بال دھوئے، واش کیے، 2 دن 3 دن گزرے، پھر ہم نے دوبارہ بال واش کرنے ہیں تو ہم نے آئل کر لیا. اب ہمارے سر میں پہلے کتنی ڈسٹ ہے، وہ بال صاف نہیں ہے اور ہم اس پہ آئل کی لگا لیئر ڈال رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالوں میں آئل ہمیشہ دھلے ہوئے بالوں میں آئل لگانا چاہیے، جو واش آؤٹ بال ہوں. جب آپ کے ہیئر صاف ہوں گے، اسکیلپ صاف ہوگی تو ہی آپ آئل لگائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا نا. جب وہ آلریڈی صاف نہیں ہوں گے، ہمارے جو پورز ہیں اسکن کے اندر آلریڈی ڈسٹ ہے تو آئل لگائیں گے تو وہ مزید اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ گنج پن آنا شروع ہو جاتا ہے، بال تھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بالوں کی جہاں ہم کیئر کی بات کرتے ہیں نا، تو اس چیز کی کیئر ضرور کرنی چاہیے کہ آپ بالوں میں آئلنگ ہمیشہ واش کیے ہوئے بالوں میں کریں، گندے بالوں میں آئلنگ نہیں کرنی چاہیے. تیل لگانے کا کیا درست طریقہ ہے کہ ہمیں آپ نے بتایا بال واش آؤٹ کر کے تو کرنا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو لوگ روز روٹین ہے ان کی، یونیورسٹیز جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، ان کی تو یہی روٹین ہے کہ روز نہانا ہے، نہانے کے بعد ہم نے جانا ہے بال ڈرائی کر کے چلے جانا ہے. تو اس وقت تو ہم نہیں لگا سکتے ہیں آئل، ظاہری سی بات ہے. یہ آج کل کا ایک ٹرینڈ ہی کہہ لیں بنا ہوا ہے کہ ہم نے کہیں جانا ہے تو نہا کے جانا ہے، مینس بال ہمارے صاف ستھرے ہونے چاہیے. تو جب ہم واپس آتے ہیں تو وہی بات آ گئی، بال گندے ہو جائیں گے. تو اس کا کوئی طریقہ ہمیں بتائیں. اچھا، اس میں فرسٹ تھنگ یہ کہ آپ نے ہیٹنگ پروسیجر جتنے بھی آپ بالوں میں کرو گے نا وہ ڈیمیج ہی کریں گے. نیچرل سائڈ پہ اگر آپ چیزیں لے کر چلو نا کہ آپ نے اگر بال دھونے ہیں، آپ نے کہیں جانا ہے تو آدھا گھنٹہ جہاں آپ 15 منٹ پہلے تیار ہوتی ہو، آپ گھنٹہ پہلے تھوڑا سا سر دھو لو، واش کر لو، تاکہ وہ خود ہی جو ہے وہ خشک ہوں. زیادہ ڈیلی جو ہے وہ آپ کو ہیٹ نہ کرنا پڑے یا آپ کو ڈرائی بار بار نہ کرنا پڑے. تو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ یہ بھی خیال کرنا چاہیے. دوسرا آپ نے کہا کہ بالوں میں جو ڈیلی جاتے ہیں، ویک میں اگر جیسے سیٹرڈے سنڈے کا تو آف ہوتا ہے، اگر آپ سیٹرڈے سنڈے کو بال دھو کے آپ آئلنگ کر لیں، آپ مساج اچھے سے کریں. اور ضروری نہیں ہے آپ نے ہیڈ ٹو فیٹ جو بالوں کی آپ نے اسکیلپ سے لے کر آپ نے روٹ تک ہی جانا ہے. اسکیلپ پہ آئلنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، چمپی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کی مساج ہو جائے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس پہ اگر آپ مساج کر لیں گے، آپ آئلنگ کر لیں گے، آپ کوئی بھی ماسک لگا لیں گے تو کیا ہوگا کہ روٹ تک خود ہی چلا جائے گا، وہ نرش کر دے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. دوسری ایک چیز یہ کہ بچیاں خاص کر یہ کیونکہ ان کے بال بڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ جب واش کرتی ہیں نا بال تو وہ شیمپو صحیح سے ان کو کلین نہیں کر رہی ہوتی، صحیح سے نکل نہیں رہا ہوتا بالوں میں، بس وہ پانی انڈیلا اور ٹھیک ہے. جب تک شیمپو صحیح سے آپ نہیں بالوں سے ختم کریں گی تب تک وہ کلیئر نہیں ہوں گے. جب تک وہ کلیئر نہیں ہوں گے تو وہ کیمیکلز تو رہیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اکثر یوز کرتے ہیں کنڈیشنر. تو کنڈیشنر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جب بال دھو لیتے ہیں اس کے بعد کنڈیشنر لگا لیتے ہیں. جی بہت سارے لوگوں میں اب تو ویسے بہت ساری چیزیں پتہ چل چکی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کو نہیں پتہ. وہ بال دھونے کے بعد کنڈیشنر لگا لیتے ہیں اور لگا ہی رہنے دیتے ہیں اگلے واش تک. اور یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، رنس آؤٹ کرنا چاہیے اس کو. ایگزیکٹلی. اور جو شیمپو آپ لگا رہے ہو اس کو ایٹ لیسٹ 3 سے 4 منٹ دو اپنے بالوں میں، تاکہ وہ کلیئر آپ مساج کرو، آپ اچھے سے مساج کرو تاکہ وہ آپ کے اسکیلپ کو کلیئر کرے. اور جو آپ کنڈیشنر لگا رہے ہو کبھی بھی شیمپو اپنے بالوں کے روٹ پہ نہ لگاؤ، ٹھیک ہے؟ اسکیلپ پہ لگاؤ اور بس اسی کو روٹ کی طرف لے کر آؤ. اور کبھی بھی کنڈیشنر اسکیلپ پہ نہ لگاؤ.
وہ لینتھ پہ لگانا وہ لینتھ پہ لگانا چاہیے. یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کی ہیئر ہیلتھ کے لیے, کہ شیمپو کو کبھی بھی آپ جو ہے وہ روٹس پہ نہ لگاؤ اور ان کے ایجز پہ نہ لگاؤ, اور جو کنڈیشنر ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ایجز پہ لگاؤ. ٹھیک ہے. اس سے آپ کے بال جو ہیں, ورنہ کیمیکلز کی وجہ سے جب ایجز, کیونکہ آپ کے جو اینڈ ہوتے ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں آلریڈی, تو جب آپ کیمیکل لگا رہے ہوتے ہو تو اس کی وجہ سے وہ بال ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, دو منہ اکثر بال ہو جاتے ہیں تو وہ بھٹتے نہیں ہیں, تو یہ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. زوبیہ, ہمیں کوئی طریقہ بتائیں جس سے ہمارے بال فوراً سے لمبے ہو جائیں, ہم ریپنزل بن جائیں. اچھا, اس میں ہمارے گھر میں پیاز موجود ہے. پیاز میں سلفر موجود ہوتا ہے, وہ آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. اب اس کا ایک آئل ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ آئل اگر آپ اپنے بالوں میں لگاؤ گے نا تو آپ کو انسٹنٹ ان 1 month گروتھ نظر آئے گی, اور گروتھ نظر آئے گی, آپ کے بالوں میں شائننگ آ جائے گی, آپ کے بالوں کی ایک بن جائے گا, والیوم کریٹ ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کو آئل سوٹ کرتا ہے, آپ کو مسٹرڈ آئل سوٹ کرتا ہے اوکے, آپ کو کوکونٹ آئل سوٹ کرتا ہے اوکے, جو آئل آپ لگاتے ہو اس میں آپ نے پیاز کٹ کرنا ہے. اب پیاز کو آپ نے چھیل کے کٹ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, چھلکے کے ساتھ ہی کٹ کر لیا. اوکے, ٹھیک ہے, 2 حصوں میں کر لیا اس کو ہم نے, نہیں 2 4 5 میں کر لیا آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کیا اور اس کو اس آئل میں ڈال دیا. ہلکے سے لو فلیم پہ آپ نے اس آئل کو رکھنا ہے, بالکل ہائی فلیم پہ نہیں کہ وہ ایک دم سے جل جائے, ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. لو فلیم پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے. اس کا سارا پیاز کا جو اثر ہے وہ اس میں جانے دینا ہے. اس کے بعد میتھی دانہ جو ہوتا ہے جی, اس کو آپ نے 1 چمچ اس میں وہ ڈال دیا. ان تینوں چیزوں کو آپ پکنے دینا ہے, ایک جان ہونے دینا ہے. اس کے بعد جب وہ پک جائے, پیاز جو ہے وہ اپنی کلر کو چینج کر دے, جلانا نہیں ہے بالکل اسے, ٹھیک ہے, لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے. اس کو ٹائم لگے گا 10-15 منٹ, وہ آرام سے لے جائے گا. اس کے بعد آپ نے اس کو ایک کنٹینر میں ڈالنا ہے. اس کو اچھا اسٹین کرنا ہے, اسٹین کر لیے گا, اس کو کنٹینر میں ڈالنا ہے. اور اس کو آپ ویک میں 2 دفعہ یوز کر لیں. آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے سر دھونے سے آدھا گھنٹہ پہلے لگایا اور آپ اس کو واش آؤٹ کر لو, یا سر دھویا اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ لگایا, آپ نے اس کو واش آؤٹ کر لیا. یہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس دے گا بالوں کی لینتھ کے لیے. اور اس سے تو خاص کر جو گنج پن ہوتا ہے وہ بال بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ریمیڈی بتاؤں گی آپ کو میں, بال جس کے بہت زیادہ گر رہے ہیں, مطلب گنج پن آ رہا ہے, بال گر رہے ہیں, ہیئر فال کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, ہیئر فال نہیں رک رہا, تو ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن ہے جبرنڈی, مدر ٹنکچر میں آپ نے یوز کرنی ہے. آپ جو بھی آئل یوز کر رہے ہیں اس میں جبرنڈی کے 10 ڈراپس آپ نے ڈال دینے ہیں. اس کو مکس اپ کرنا ہے اور اسکیلپ پہ لگا دینا ہے. آپ کو 2 سے 3 دفعہ آپ لگائیں گے, آپ کو میریکل ریزلٹس آئیں گے اور آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے, اور آہستہ آہستہ جو بال گروتھ نہیں کر رہے تھے وہاں گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی. زوبیہ, آپ نے یہ بات بتا دی ہمیں کہ بال لمبے کیسے کرنے ہیں. اب بالوں کا ٹیکسچر بھی ٹھیک کرنا ہے. ہم روز اسٹریٹ کرنے سے تنگ آ گئے ہیں اپنے بال, ٹھیک ہے, اسٹائلنگ نہیں کر سکتے ہم روز کیونکہ اس سے بال اور ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو کوئی ریمیڈی بتائیں ہمیں جس سے ہمارے جو بال ہیں وہ اسٹریٹ ہو جائیں, شائنی ہو جائیں. لمبے تو آپ نے ویسے ہی کر دیے ہیں ہمارے بال, اب اسٹریٹ اور شائنی بھی کرنے ہیں ہم نے, کہ ہمیں روز روز آئرن نہ کرنے پڑے اپنے بال. اس میں 2 چیزیں ہیں, شائنی, اسٹریٹ. آپ کے نیچرل اسٹریٹ بال ہو جائیں گے اس سے. مایونیز ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے, آپ نے مایونیز لینی ہے اپنے بالوں کی لینتھ کے حساب سے. آپ نے مایونیز لے لی, اس میں آپ جو ہے وہ گری کا جو کوکونٹ آئل ہوتا ہے, کوکونٹ آئل ڈال لیا. ان دونوں کو مکس اپ کیا اور یہ آپ نے اپنی بالوں کی لینتھ پہ اپلائی کر دیا. اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز لیے اور ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ لینتھ پہ اپلائی کیا, سارے بالوں پہ لگا دیا. اس کے بعد ان کو رول کیا اور آپ نے کیپ ڈال لی اپنے سر پہ, ٹھیک ہے. اس کو کوئی 20 سے 25 منٹ لگا رہنے دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 25-30 منٹ کے بعد آپ نے اس کو واش کیا اور آپ نے جو ہے وہ اسی طرح سیدھا ٹاول لیا اور ٹاول سے سیدھا ہی بالوں کو واش کیا اور ٹاول کے ساتھ سیدھا ہی رہنے دیا.
پھر ان کو خشک ہونے دیا اور پھر کام کیا. آپ کے بال نیچرل اسٹریٹ ہو جائیں گے, اسٹریٹنر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ ہم نے صرف اپنی لینتھ پہ اپلائی کرنا ہے یا ہم اپنے روٹس پہ؟ اوکے, فل آپ نے اپلائی کرنا ہے. مطلب اسکیلپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہوگا اس سے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ایزیلی اپلائی کریں اور اس سے آپ کے بال شائن کریں گے, اس سے آپ کے بال جو ہیں وہ بالکل اسٹریٹ ہو جائیں گے. فریزی بال بھی جو ہے نا وہ بھی بہت اچھا ان کا وہ ایک سافٹنس آ جائے گی اس میں. ڈاکٹر صاحبہ ہم ابھی بات کر رہے تھے تیل کی, تیل لگانے کے طریقے کی. آپ نے اس سے قبل ذکر کیا کہ پرانے زمانوں سے چلتی آ رہی ہے ایک روایت کہ ہم نے 2-3 دن اپنے بالوں میں آئل کر کے رکھنا ہے تو ہمارے بال اس سے ہم ریپنزل بنیں گے. تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اس سے آپ نے پہلے ذکر کیا ہم نے جو پیاز والا آئل لگانا ہے, آپ نے کہا کہ آدھا گھنٹہ بالوں میں لگائیں تو اس سے ہمارے بال لمبے ہو جائیں گے. تو کیا آدھے گھنٹے میں اس کا افیکٹ ہمارے اسکیلپ پہ ہو جاتا ہے یا ہمیں یہ اوور نائٹ لگا کے رکھنا چاہیے, 2 دن لگا کے رکھنا چاہیے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا, افیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ پہلے آدھا گھنٹہ 15 منٹ 40 منٹ میں ہی ہوتا ہے. اس کے بعد تو آپ کی تسلی ہوتی ہے, آپ جتنی خود کو تسلی دے دیں کہ جتنی دیر زیادہ لگائے گا لمبے تسلی ہوتی ہے, ہم خود کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں. 40 منٹ انف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی چیز اپلائی کر رہے ہیں وہ فرسٹ 40 منٹس میں اپنا اثر دکھا دیتی ہے. اس کے بعد تو وہ جتنا لانگ ٹرم اور خاص کر اچھا یہ جو میں نے آئل آپ کو بتایا پیاز جس میں موجود ہوتا ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہے کچھ لوگ جن کے بی پی ہائی ہو جاتا ہے ان کو نا اکثر سوٹ بھی نہیں کرتا. تو یہ بھی آپ دیکھ لیے گا کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. اکثر لوگوں کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اگر سوٹ کرتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, اس سے جو ہے وہ بہت افیکٹو رزلٹ آتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے بال گرنے کی, تو وہ بال جو گر چکے ہیں, یہ تو آپ نے بال روکنے کے, ہمیں بال جھڑنے سے روکنے کے ہمیں طریقے بتا دیے ہیں, لیکن جو بال آلریڈی گر چکے ہیں اور ہمارے جو بال ہیں وہ تھن ہو گئے ہیں, تو اس کا والیوم دوبارہ سے مینٹین کرنے کی, والیوم بڑھانے کی کیا ٹپس ہیں؟ ہیئر ایکسٹینشنز نہیں لگائی جاتی ہم سے. اچھا, اس میں نے ابھی آپ کو ایک میڈیسن بتائی ہے جبرنڈی. بال میں نے وہی کہا کہ بال آپ کے گر چکے ہیں, بال نہیں آ رہے, گروتھ نہیں ہو رہی, تو جبرنڈی جب آپ اسکیلپ پہ یا اس اسپیسیفک پوائنٹ پہ استعمال کریں گے آئل کے ساتھ, یا ویسے آپ نے کسی ٹونر اس میں ڈال لیا ہے اور اس کے ڈراپس جو ہیں وہ آپ لگا رہے ہیں, تو اس سے آپ کے بال دوبارہ سے آنا, جو گر چکے ہیں آلریڈی اور جن کی نشوونما نہیں ہو رہی, وہ دوبارہ سے بننا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میڈیسن ہے آرنیکا. آپ نے اکثر آرنیکا ہیئر آئل سنا ہوگا. جی سنا ہوگا. آرنیکا ہیئر آئل وہ آپ کے بالوں کی نشوونما کے لیے, ان کی گروتھ کے لیے, ری گروتھ کرتا ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ شائن دیتا ہے, اس کو والیوم دیتا ہے, بہت زبردست ہے. اچھا, وہ ہیئر آئل اگر آپ پرچیز, کیونکہ بہت سارے جگہوں پہ وہ بہت مہنگا مل رہا ہوتا ہے, جی آپ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے ہو, تو اس میں ایک بڑا میں ایزی طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے آرنیکا کے ڈراپس لیے, 200 کی پوٹینسی میں آپ لو, آپ نے جو آئل یوز کرنا ہے اس میں ان ڈراپس کو ایڈ ڈاؤن کرو اور آپ جو ہے وہ اپنے بالوں میں لگا لو, وہ بھی آپ کو بہت اچھے ریزلٹ دے گا. ہمارے بالوں کے بہت سے مسئلے ہیں, جن میں سے ایک مسئلہ ہے خشکی کا. ہمارے بال میں ڈینڈرف ہو جاتی ہے, ڈینڈرف ہو جاتی ہے, ذرا سی خارش کرو, کنگھی کرو, آپ کے ڈینڈرف نیچے گر رہی ہوتی ہے, کپڑوں پہ گر رہی ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ بتائیں کہ ہماری جو ڈینڈرف ہے وہ بالوں سے ختم ہو جائے. ٹی 3 آئل جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے. ٹی 3 آئل یہ بالوں کی ڈینڈرف کے لیے بہت اچھا ہے. تو جن لوگوں کو ڈینڈرف ہے وہ اگر یہ استعمال کرے تو ڈینڈرف ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک ماسک میں بتاؤں گی, اس سے بھی ڈینڈرف 1 سے 2 دفعہ آپ لگاؤ گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے, اور آپ کو 90% دیکھنے کو ملے گا کہ یہ جو ڈینڈرف ہے بالکل ختم ہو گئی ہے. اس میں آپ نے دہی لینا ہے, یوگرٹ, آپ نے یوگرٹ لیا, اس میں ایک انڈا ڈال دیا, انڈے کی زردی, انڈے کی سفیدی دونوں ڈال دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے یوگرٹ لیا, اس میں انڈا ڈال دیا, جو آئل آپ کو سوٹ کر رہا ہے, کوکونٹ آئل سوٹ کر رہا ہے وہ ڈال لیں, آپ کو مسٹرڈ آئل سوٹ کرتا ہے وہ ڈال لیں. یہ 3 چیزیں آپ ایڈ ڈاؤن کریں, آپ اپنے بالوں پہ لگائیں, آپ اپنے بالوں کی لینتھ پہ بھی لگائیں اور آپ اسکیلپ پہ بھی لگائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ اس کو 40 منٹ ایٹ لیسٹ لگا رہنے دیں. ہفتے میں 2 دفعہ یہ پروسیجر کریں. ٹھیک ہے. 2 ہفتے کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو اسکیلپ ہے بالکل کلیئر ہو گئی ہے اور جو ڈینڈرف ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آئلنگ بہت ضروری ہے. آئلنگ ضرور کریں کیونکہ ڈرائی ہو جاتے ہیں بال, تبھی ڈینڈرف آتی ہے. ہم کتنے کیمیکلز یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ بھی نہ یوز کریں تو شیمپو جو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں اتنے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں.
نیچرل سائڈ پہ آپ آئیں. نیچرل چیزوں کی طرف جتنا ہم آئیں گے نا, کیمیکل سے ہٹ کے, تو وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو بالوں کی جو آپ نے خشکی کی بات کی, ڈینڈرف کی بات کی, تو یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے کہ اس سے آپ کی بالوں کی ڈینڈرف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. زوبیہ, ہم نے ذکر کیا شیمپوز کا, تو شیمپوز میں آج کل ایک ٹرینڈنگ چیز چل رہی ہے سلفیٹ فری شیمپوز ایگزیکٹلی. اور جو نارمل شیمپوز ہوتے ہیں. تو کیا سلفیٹ فری شیمپوز ہماری اسکن کے لیے اتنے, ہماری اسکیلپ کے لیے اس طرح ہمیں ڈیمیج نہیں کرتے ہمارے بالوں کو, یا ڈرائی نہیں کرتے جس طرح جو نارمل بازاروں میں شیمپوز ہیں وہ ڈیمیج کرتے ہیں؟ اس کا کیا ڈفرینس ہے؟ کیا ہماری اسکن کے لیے بالوں کے لیے یہ زیادہ بیٹر ہے سلفیٹ فری شیمپوز؟ جو بھی آپ کو چیز مل رہی ہے نا کہ اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے, اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسا موجود ہے نا جس کی وجہ سے وہ اس کو چینج کرتی ہے. اگر آپ, میں بازار کے سلفیٹ فری شیمپوز کی بات کروں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو گھر میں ایسا شیمپو بنانا بتا دوں جو سلفیٹ فری ہو, جو آپ کے بالوں کی لینتھ کے لیے بھی اچھا ہو, گروتھ کے لیے بھی اچھا ہو, آپ کے بالوں کو گرے ہیئرز جو آ جاتے ہیں بہت جلدی ان کو بلیکش بھی کر دے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ شیمپوز جب یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہم پروسیجر کروا رہے ہوتے ہیں, تو جو کیراٹین کی لیئر ہوتی ہے ہمارے بالوں سے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سارے مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو سلفیٹ فری شیمپو جو ہے وہ گھر میں بنا لینا چاہیے, نہ کہ آپ باہر سے, کیونکہ وہ ملتا بھی مہنگا ہے نا, عام شیمپو سے تو بہت مہنگا, مہنگائی ویسے آج کل بہت, مہنگائی ویسے ہی بہت زیادہ ہے. تو اس میں آپ کیا کریں گے, اس میں آپ سیکاکائی, آملہ, ریٹھا, یہ 3 چیزیں آپ ان کو ایکول کوانٹٹی کے ساتھ لے لیں گے. ٹھیک ہے, یہ تینوں کو آپ نے جیسے 1 لیٹر پانی لیا, اس میں آپ نے یہ تینوں چیزیں ڈال دی, 2 چمچ ڈال دی. ٹھیک ہے, آپ کا وہ پانی جب آدھا رہ جائے, وہ پک جائیں, وہ آدھا رہ جائے, وہ سارا اپنا بلیکش جو وہ بلیک ہو جائے گا بالکل پانی. اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ اس کو مسلیں گے, آپ اس کو مکس اپ کریں گے تو اس کے جھاگ بننا شروع ہو جائے گی. وہ آلریڈی ایک شیمپو تیار ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو جو ہے وہ اسٹین کیا, کسی بوٹل میں آپ نے ڈال دیا, اس کو اسٹین کیا. اچھا, اس میں آپ نے وٹامن ای کے 2 کیپسول ڈال دیے, اس میں آپ نے ایلو ویرا جیل ڈال دی, اس میں آپ نے گلیسرین کے 2 چمچے ڈالنے ہیں, 2 چمچ گلیسرین آپ اس میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک شیمپو بن گیا. اور یہ شیمپو آپ کے بالوں کی گروتھ کے لیے, آپ کے بالوں کی شائننگ کے لیے, آپ کی گرے ہیئرز کے لیے, آپ کے بالوں کے لیے بہت بینیفیشیل ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار نہیں, ہمیں تو دوسرا شیمپو استعمال کرنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے میں یہ انہیں کہتی ہوں کہ آپ پھر کیا کریں, آپ نے 3 حصے اس شیمپو کے ڈال لیے اس بوٹل میں, 1 حصہ جو شیمپو آپ یوز کر رہے ہیں آلریڈی وہ ڈال دیا, وہ ڈال لیں. اس کو مکس اپ کریں, آپ اپنے ادھر واش روم میں رکھیں اور آپ اس کو استعمال کریں. اس کا بھی یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو ہم اب جیسے گرمیاں ہیں تو ہم ڈیلی جو شیمپو یوز کر رہے ہیں تو ایزیلی ہم یوز کر سکتے ہیں کہ یار کوئی نہیں, کیمیکل تو نہیں ہے نا, زیادہ کیمیکل فری ہے, تو اس لیے یہ شیمپو یوز کریں, یہ آپ کے بالوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ بال چمکدار اور لمبے کرنے کے لیے ہماری جو خوراک ہے, ڈائٹ ہے, وہ کتنی اہم ہے ہمارے لیے, اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھی ہیں اور ہمیں کھانی چاہیے؟ ڈائٹ ہی اہم ہے. 90% آپ کی ڈائٹ, جیسے میں نے اسٹارٹ میں بھی آپ کو یہی کہا کہ آپ کی ڈائٹ آپ کو 90% حل دیتی ہے, 10% آپ جو اپلائی کر رہے ہیں وہ حل دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اچھا, ڈائٹ میں ہم جتنا ویجیٹیبلس کی طرف آتے ہیں, ہم کچی سبزیوں کی طرف آتے ہیں, ہم سیلڈس کی طرف آتے ہیں, ہم کیلشیم, وائٹامنس پورے لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ چیزیں اپنے نیوٹرینٹس پورے لے رہے ہوتے ہیں, ہم ویجیٹیبلس سے, ہم لے رہے ہوتے ہیں فروٹس سے. اور فروٹس کا میں اکثر کہتی ہوں کہ فروٹس کا جوس نہ پیا کریں, کوشش کریں کہ آپ فروٹس انٹیک کریں, فروٹس کھائیں. شیکس اور جوس اتنے ہیلدی نہیں ہوتے ہیں, وہ اتنا فائدہ نہیں دیتا ہے جتنا وہ فروٹ. اور جو سیزنل فروٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, جو سیزن کا فروٹ ہے, وہ سیزن جیسے ابھی اسٹرابری ہے, اسٹرابری کا سیزن ہے تو اسٹرابری ہے. اسی طرح جس سیزن کا جو فروٹ ہوتا ہے نا
وہ آپ کے لیے اتنا بینیفیشیل ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. آپ جتنا سبزیاں، کچی سبزیاں یا جو پک بھی رہی ہیں نا سبزیاں، ان کو اتنا زیادہ پکا کے نہیں کھائیں گے ہم. نارمل ان کا اپنی رنگت کو خراب کیے بغیر جب کھائیں گے نا تو وہ ہمارے بالوں کے لیے بھی اتنا اچھا. اچھا ایک اور چیز انکلوڈ کرتی جاؤں، سیڈز. جی آج کل آپ نے سیڈ سائیکلنگ کا سنا ہوگا. ہاں جی. تو یہ جو سیڈ سائیکلنگ ہے نا، یہ آپ کے بالوں کے لیے میریکل ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرتی ہے. اب سیڈ سائیکلنگ میں کون کون سے سیڈز آتے ہیں؟ اس میں آپ کے پمپکن سیڈز آ جاتے ہیں، سیسمن سیڈز آ جاتے ہیں، آپ کے اس میں یہ جو سن فلاورز ہوتے ہیں یہ آ جاتے ہیں. تو یہ آپ کے 3-4 قسم کے جو سیڈز ہیں نا یہ انکلوڈ ہوتے ہیں. یہ آپ کے بالوں کو نرش کرتے ہیں، ان کو نیوٹرینٹس دیتے ہیں اور ان کو گروتھ بھی دیتے ہیں. آپ اس کو سٹارٹ جب کرتے ہیں نا 1 مہینے کے بعد آپ کچھ بھی یوز نہ کریں، آپ کو 1 مہینے کے بعد افیکٹڈ رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ یہ سیڈ سائیکلنگ شروع کریں. اگر آپ علیحدہ علیحدہ سے نہیں انٹیک کر سکتے، نہیں کھا سکتے، تو آپ ان کو مکس اپ کریں، آپ بلینڈر میں ڈالیں، آپ ان کا پاؤڈر بنا لیں. ٹھیک ہے. اور آپ 1 چمچ ڈیلی کا 1 کپ دودھ کے ساتھ کھا لیں، یا دودھ میں مکس کر کے پی لیں ایک کے بعد. ہاں. ٹھیک ہے. زوبیہ، ہمارے جو بال پری میچور گرے ہو جاتے ہیں، جو ٹین ایجرز لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے بال وائٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، گرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں پارلرز میں اپنے بال ڈائی کرانے کے لیے، اور پھر بال اور زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور زیادہ وائٹ ہونے لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کوئی گائیڈ لائنس دیں، کوئی طریقہ بتائیں جو ہمارے بال جو پری میچور گرے ہو رہے ہیں ان سے بچ جائے. پری میچور گرے ہیئر کے لیے بہت ہی ایک زبردست ریمیڈی فاسفورس 200 کی پوٹینسی میں ہم اسے یوز کریں گے. یہ آپ کے پری میچور گرے ہیئر کے لیے میریکل ہے. ٹھیک ہے. آپ 200 کی اس کی پوٹینسی لیں، آپ اس کو صبح شام 5 to 10 ڈراپس جو ہیں وہ پانی کے ساتھ انٹیک کر لیں. تو اس سے آپ کو 1 مہینے کے اندر ریورسیبل ریئیکشن آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کے بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے آلریڈی گرے ہیئرز آ چکے، لیکن وہ دوبارہ سے وہ جو گروتھ ان کی ہو رہی ہے وہ بلیک آنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ بہت اچھا وہ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ہم ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، ہم ڈائی کرواتے ہیں. اب ڈائی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 15 دن بعد پھر ہمیں وہ کروانی پڑتی ہے. بالکل، بال آدھی ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہر واش میں نکلتا ہے وہ. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نیچرل سائڈ پہ تھوڑا سا چلے جائیں. اچھا اس میں ہم کیا کریں گے کہ مہندی ہمارے پاس بہت اچھی ایک چیز ہے جو ہمارے بالوں کو ایک کنڈیشنر ہے ہمارے لیے. اب کے جو لوگ ہماری جو جینزی ہے یا جو ہمارے وہ یا فالرز والے کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کبھی ٹریٹمنٹ کروانے جائیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ مہندی کا استعمال کبھی نہ کرو، آپ کے بالوں کو ڈیمیج کر دیتی ہے. اللہ کے اسٹارٹ سے یہی استعمال ویسے بھی نیچرل ہے، آرگینک ہے. اچھا اب مہندی کا بھی یہ ہوتا ہے کہ مہندی بھی اکثر شکایت ہوتی ہے کہ یہ ادھر نکلتی ہے، ہر واش کے ساتھ نکلتی ہے. اس کے لیے آپ کو ایک میں نیچرل ڈائی بنانا بتاتی ہوں جو نکلے گی بھی نہیں، جو رک جائے گی بالوں پہ اسٹے کرے گی، اور جو لانگ ٹرم کے لیے بھی ہوگی. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے آرگینک مہندی لینی ہے. کلر والی جو ہوتی ہے وہ نہیں لینی، کیمیکل والی نہیں لینی، آرگینک مہندی لیں گے. آپ بیٹ روٹ کا جوس ڈالیں گے بیچ میں. اچھا یہ جو کلر آئے گا نا یہ آپ کا بڑا پیارا سا تھوڑا براؤنش ٹچ اور تھوڑا وہ ٹچ کلر آئے گا، نیچرل ڈائی ہو جائے گی. اور اس میں آپ نے 1/2 ٹی اسپون آپ نے ایک پانی میں اس کو مکس اپ کر لینا ہے کافی کو. ٹھیک ہے، اس کو مکس اپ کیا، آپ نے بیٹ روٹ کا جوس لیا، آپ نے اس مہندی میں ڈال دیا. 1 انڈا توڑا، آپ نے وہ اس مہندی میں ڈال دیا. اب اس کے کلر کو ہم نے اس کا رہے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے اس میں 2 چمچ یوگرٹ کے ڈال دیے. ٹھیک ہے، یہ اس کلر کو پکا کر دے گا. وہ اترے گا نہیں، نکلے گا نہیں، ہر واش کے بعد نہیں نکلے گا. آپ نے اس کا مکسچر کیا اور آپ نے اپنے بالوں میں اپلائی کر لیا. یہ آپ اپنے بالوں میں لگائیں، یہ 2 سے 3 مہینے تو کہیں نہیں جائے گا.
3 مہینے تو ایٹ لیسٹ کہیں نہیں 3 مہینے کے بعد دوبارہ سے اپلائی کر لیں ایک دفعہ. آپ کے بالوں کو یہ بہت اچھا کرے گا, آپ کو شائن دے گا, ان کی لینتھ کرے گا, تو یہ آپ 3 مہینے بعد دوبارہ سے کر لیں. ہمارے بال جو فریزی ہو جاتے ہیں ان کو اسموتھ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں, اسپیشلی جن کے کرلی بال ہوتے ہیں, گھنگرالے بال ہوتے ہیں, وہ اپنے بالوں کے جو ٹیکسچر ہوتا ہے اس کو مینٹین نہیں کر پاتے, ان کو اسٹریٹ یا اسموتھ کرنے کے چکر میں وہ فریزی ہو جاتے ہیں. تو جو بال ہوتے ہیں اس کو اسی ٹیکسچر میں مینٹین کرنے کے ہمیں کوئی گائیڈ لائنس دیں. اچھا, جو گھنگرالے بال ہوتے ہیں نا, ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو مینٹین کرنا. اچھا, وہ پیارے بھی لگ رہے ہوتے ہیں, اکثر وہ پیارے لگتے ہیں, لیکن جن کے آج کل تو ٹرینڈ ہی آ گیا ہے کرلز کا. ہاں, اچھا, اب اس میں نا 2 چیزوں کا خیال رکھیں. ایک یہ کہ کبھی بھی واش کرنے کے بعد بالوں پہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے. جب واش کرنے کے بعد بالوں پہ آپ کام کریں گے نا, تو فریزی ہو جائیں گے, وہ بمپ ہٹ جائے گا. اس میں وہ والیوم ایک دم سے, آلریڈی اس کا اتنا والیوم ہوتا ہے, تو وہ ایک دم سے کوشش کریں پہلے اس کو کام کریں, اس کے بعد آپ نے واش کیا, اچھا سا کنڈیشنر لگا لیا, اور اس کے بعد ان کو خشک ہونے دیا. ان کو اپنے فنگرز کے ساتھ آپ نے بس ٹھیک ہے کام کر لینا, فنگر کام کر لینا, فنگر کام کرنا ہے, اس کو کام نہیں کرنا. اگر آپ بعد میں کام کریں گے تو وہ, اس لیے ان کو مینٹین کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ان کو جو فریزی بال ہیں ان کو اسموتھ کرنے کے لیے, تو اسموتھ کرنے کے لیے تو آپ کے پاس دہی بہت اچھا ایک انگریڈینٹ ہے. ایلو ویرا جیل ہمارے بالوں کی اسموتھنس کے لیے, ان کو مینٹین کرنے کے لیے, ان کی شائن کو برقرار رکھنے کے لیے, وہ بھی ایک بہت اچھا. آپ ایلو ویرا جیل لے لیں, آپ اس کو, اگر آپ کے پاس گھر میں پودا موجود ہے ایلو ویرا کا, آرگینک ہے, تو وہ بیسٹ ہے. آپ اس کو مکسی میں ڈالیں اور اس کا ایک وہ پلپ سا بنا لیں, اس پلپ کو اپنے بالوں پہ لگائیں, 15-20 منٹ لگا رہنے دیں, واش کر لیں, اسموتھ کر دے گا آپ کے بالوں کو, بالکل اسٹریٹ کر دے گا, اور جو فریزینس ہے وہ ختم کر دے گا. آج کل جو ہمارے ٹرینڈس چل رہے ہیں وہ ہیں ایکسٹینسو, کیراٹن, بوٹاکس, اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ٹریٹمنٹس ہیں, نینوپلاسٹیا, یہ سارا کچھ. اور یہ سارا کچھ مینلی ہوتا ہے, ان کا مقصد بالوں کو اسٹریٹ کر دینا, پرماننٹ اسٹریٹننگ. یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ایک ورڈ آ گیا جو ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے. جیسے ہم گوری رنگت کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں, تو یہ ہماری آبسیشن بن گیا ہوا ہے اسٹریٹننگ. تو ان چیزوں کی وجہ سے آبویسلی ہمارے بالوں کو بہت ڈیمیج پہنچتا ہے, ہیٹ ہوتی ہے, کیمیکلز ہوتے ہیں. ان سے بچنے کے لیے آپ نے ہمیں اسٹریٹ کا طریقہ تو بتا دیا آلریڈی, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس سے جو ڈیمیج ہو چکے ہیں بال, ان کو دوبارہ سے ریپیئر کرنے کی طرف کیسے لے کر جائیں ہم. یہ جتنے بھی پروسیجرز کی ہم بات کرتے ہیں یہ اٹریکٹیو تو ہوتے ہیں, لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہوتے نا. اگر ہم نینوپلاسٹی, جتنے بھی جدید پروسیجر آ گئے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ بھی ٹکتے ہیں تو 6 مہینے ٹکتے ہیں. بالکل. اور پھر بالوں کی جہاں میں بات کرتی ہوں, بالوں کی اور خاص کر اسکن کی, دونوں چیزیں آپ نے نا, جب آپ کسی کے پاس جاتے ہو نا, تو آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ امپیکٹ فل ہونی چاہیے. بات آپ بعد میں کرتے ہو, پہلے آپ کی پرسنالٹی. آپ جب بات نہیں کر رہے ہو, آپ بیٹھے ہوئے ہو, تو آپ کی پرسنالٹی کو ہی کسی نے دیکھ کے جج کرنا ہے. بہت سارے اس میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بات نہیں کرتے, لیکن کسی کو دور سے دیکھ کر ہم کہتے ہیں یار فلاں امپریس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ 2 چیزوں پہ آپ کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی جب آپ کبھی کوئی پروسیجر کرواؤ, تو آپ یہ خیال ضرور رکھو کہ آپ جو پروسیجر کروا رہے ہو یا جہاں سے پروسیجر کروا رہے ہو, کیا وہ انسان اتنا کیپیبل ہے کہ وہ کر سکتا ہے. آج کل سوری ٹو سے ہر دوسرے بندے نے جو ہے نا, بندی نے پارلر کھولا ہوا ہے, اور ان کو پتہ نہیں ہے پروسیجرز کا, لیکن وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. جیسے ہائیڈرا فیشیل ہے, پتہ نہیں ہے کہ کیا اسٹیپس ہیں, لیکن مشین رکھی ہوئی ہے, پیسے چھاپ رہی ہیں. بالوں پہ بالوں کے کیراٹین کے چکر میں لوگوں کے بال اجڑ گئے ہیں بالکل. کلرنگ کے چکر میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بن گیا بالوں کا. اب ایک انسان کے بال بالکل, کسی بندی کے بالکل ڈیمیج ہو گئے ہیں, 2 منہ ہو گئے ہیں, فریزی ہو گئے ہیں, اب وہ کیسے ٹھیک کرے؟ تو اس کے لیے سیم وہی ریمیڈی کہ آپ کے گھر میں مایونیز اگر موجود ہے نا, یہ آپ کے بالوں کو پروٹین ٹریٹمنٹ دیتی ہے, مکمل پروٹین. مایونیز کے اندر آپ کچھ بھی نہیں ڈال رہے نا. اکثر لوگ کہتے ہیں مایونیز کھانی چاہیے, کھاتے ہیں تو یہ بالوں پہ کیوں؟
یہ آپ کے بالوں کو نا میریکل ریزلٹ دے گی. پر مایونیز کے اندر اگر آپ کچھ بھی ایڈ ڈاؤن نہیں کر رہے, صرف خالی مایونیز کو آپ اپنے بالوں پہ پراپرلی جو ہے وہ والیوم پہ لگا رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کو 15-20 منٹ 40 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں, اس کو کر دیتے ہیں, کور اپ کر دیتے ہیں, آپ کے بالوں کی جو فریزینس ہے ختم ہو جائے گی, جو ڈیمیج ہیئر ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. 2 سے 3 واش میں آپ کو 90% ریزلٹ ملے گا. اس کے ساتھ ہم نے بات کی اسپلٹ اینڈس کی, 2 منہ بال. ان سے میں نے سننے میں آیا ہے کہ بال گروتھ نہیں کرتے اور وہ آپ کی لینتھ پہ ایکسٹینڈ ہوتے جاتے ہیں. تو کیا ان کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ان کی ہیئر گروتھ, ہماری جو بالوں کی ہیئر گروتھ ہے وہ اس کی وجہ سے رک جاتی ہے؟ کیونکہ ہیئر تو گرو کر رہے ہیں آپ کی اسکیلپ سے, نیچے سے تو نہیں گرو کر رہا. تو کیا اس کا افیکٹ ہے آپ کی ہیئر گروتھ پہ؟ ڈیفینیٹلی اسکیلپ سے ہیئر گرو کر رہا ہے, لیکن جب تک وہ جو نیچے کا بال ہے وہ وہاں سے آگے نہیں بڑھے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بالوں کا اتنا جتنی آپ کی ایک لینتھ ہوتی ہے, اس کی جو لاسٹ کا حصہ ہوتا ہے نا وہ بالکل ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, وہ ڈیڈ ہیئر ہو چکے ہوتے ہیں. ان ڈیڈ ہیئر کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بال یہاں تک آئے اور وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہے ہیں, وہاں سے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر 6 سے 8 ہفتے کے بعد, ہر 6 سے 8 ہفتے کے بعد کوشش کر لیا کریں کہ آپ ان کو تھوڑا سا مینٹین کر لیں, ٹرم کر لیں. ٹرمنگ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آئلنگ کر رہے ہیں تو گڈ ہے, وہ بھی آپ کے ڈیڈ ہیئرس کو ریموو کر دیتی ہے. اور اگر آپ یوگرٹ کا استعمال کرتے ہیں, یوگرٹ میں آپ انڈا ڈال کے آپ اپنی جو ہے وہ ایجز پہ لگاتے ہیں تو 2 منہ بال ختم ہو جائیں گے. ہم جو روز اسٹریٹننگ کرتے ہیں, بالوں میں ہیئر سیرمز اپلائی کرتے ہیں, یا یہ کہ ڈیلی ہمارا باہر جو نکلنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے بالوں میں ڈسٹ ہو جاتی ہے, تو روز روز تو بال واش کرنے بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ ایک ضرورت بن گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو اسکیلپ ہے وہ بہت زیادہ آئلی ہو جاتی ہے. تو اس آئلی اسکیلپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس آئل کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے تو ہم سے شیئر کیجیے. یہ جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نسخہ بتایا تھا, وہ بتایا تھا دہی کا اور انڈے کا. جی, یہ آپ کی آئلی اسکیلپ کو نارملائز کرنے کے لیے بھی اچھا ہے. اچھا, یہ دونوں طرح سے ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے. جن کے بالوں میں بہت ڈینڈرف ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے, اور اس کے ساتھ جن کے بال بہت زیادہ آئلی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے. اس لیے اسی طرح یہ دونوں طرح ورک کرتا ہے. جن کے بال بہت زیادہ آئلی ہے, اسکیلپ آئلی ہے, اس میں آپ نے انکلوڈ ایک چیز کرنی ہے کہ آپ نے ہاف لیمن اسکویز کر دینا ہے. جی, ہاف لیمن اسکویز کر دینا ہے, اس کو مکس اپ کرنا ہے اور اس کو لگانا ہے. اس سے جو ہے یہ آئل کو جو ہے وہ روک دیتا ہے, اور آپ کے بال جو ہیں وہ لانگ ٹرم کے لیے شائن بھی کریں گے اور آئل بھی زیادہ نہیں آئے گا. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے ہیں آئلی اسکیلپ کی, تو یہیں سے میں بات آگے لے کر چلوں گی کہ جو ڈفرینٹ ہماری ہیئر ٹائپس ہوتی ہیں, ڈرائی, نارمل, آئلی, ان کو مینٹین رکھنے کے لیے, ان کی کیئر کے لیے کوئی ڈفرینٹ ٹپس ہیں یا ایک ہی چیز ہے جو ہم ہر بال پہ اپلائی کر لیں تو وہ چل جائے گی؟ اچھا نہیں, ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہر بال, کچھ چیزیں ایسی ہیں بھی نیچرل, جیسے میں نے مایونیز بتایا, جیسے میں نے یوگرٹ بتایا. اب یوگرٹ اور انڈا اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو آپ کی جو بہت زیادہ ڈینڈرف ہے, جو بہت خشک سکن ہے, جو اسکیلپ جو ہے اس پہ بہت زیادہ خشکی ہے, اس کے لیے اچھی ہے. اب اگر بہت زیادہ اس پہ آئل ہے تو آپ بیچ میں انکلوڈ کر لیں گے لیمن, ہاف لیمن اسکویز کر دیں گے, اس کو انکلوڈ کر لیں گے. جب آپ اس کو انکلوڈ کریں گے تو کیا ہوگا, وہ آئل کو روک دے گا, تو وہ اس کے لیے اچھا ہے. اسی طرح ہم جو مایونیز کا استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ فریزی ہیئر ہوں گے, آپ مایونیز ویک میں ایٹ لیسٹ 1 ٹائم یوز کریں, 1 مہینے کے بعد آپ کے فریزی بال جو ہے وہ اسموتھ ہو جائیں گے. اسی طرح اگر آپ آئلنگ کرتے ہیں, اب آئل میں کوکونٹ آئل بیسٹ آئل ہے اگر آپ کو سوٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو کوکونٹ آئل سوٹ کر جاتا ہے ان کے لیے بالوں کو نرش بھی کرتا ہے, بالوں کو گروتھ بھی دیتا ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ آلمنڈ آئل ہے, وہ آپ کے بالوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے. تو بیسکلی یہ ہے کہ آپ کے گھر میں پڑے جو چیزیں ہیں, جو بیسک انگریڈینٹس ہیں, جو بیسک نیچرل آرگینک چیزیں ہیں, وہ آپ کے بالوں کو, آپ کو اپنے بالوں کے ٹائپ کا پتہ چل جاتا ہے.
لائک میرے بال اگر آئلی ہیں تو مجھے پہلے واش کے بعد دوسرے دن پتہ چل جائے گا کہ میرے بال آئلی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 3 دن بھی بال واش نہیں کرتے ہیں تو فیل نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ ان کے بال ڈرائی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آج واش کیے شام تک ان کے بال آئلی ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پتہ چل گیا. تو آپ کو اپنی اسکن ٹائپ اور آپ کو اپنی ہیئر ٹائپ کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے اکارڈنگلی پھر آپ چیزیں لے کر چلتے ہو. اس کے اکارڈنگلی جب آپ چیزیں لے کر چلو گے تو پھر آپ کے بال. اور سب سے بہترین جو چیز میں نے آپ کو بتائی کہ ٹریٹمنٹ زیادہ نہ کروائیں, ہیٹنگ پروسیجر زیادہ نہ کروائیں, کیمیکل زیادہ یوز نہ کریں. خدارہ میں ایک بات کرتی ہوں کہ کیمیکل ہمیں اٹریکٹفل لگ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کے لیے, لیکن 2-3 مہینے بس, اس سے زیادہ وہ لاسٹ نہیں کرتے. آپ پارلر والی کے پاس بھی جاؤ گے نا تو وہ آپ کو کیریٹین بتاتی ہیں, تو کیریٹین کے ساتھ وہ آپ کو 600 اور چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ یہ چیز کرو گے تو وہ اسٹے کرے گی, ادروائز وہ نہیں کرے گی. اس کو اسٹے کروانے کے لیے آپ کو 600 قسم کا کیمیکل اور اسپیشل شیمپو, سلفیٹ فری شیمپو لگانا پڑتا ہے. آپ کو پروٹین ماسک دیا جاتا ہے وہ لگانا پڑتا ہے. اور ان چیزوں کو لگانے, اب جو بچی کالج یونیورسٹی گوئنگ ہے یا جو آفس جا رہی ہے یا جو کہیں کام پہ جا رہی ہے, اس کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ اس نے شاور لینا ہے, شاور لینے سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ یہ سارے پروسیجر کرے, وہ اپنے بالوں کو پراپرلی. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کیریٹین کے بعد کہ بالوں کو زیادہ دیر گیلا نہیں رکھنا, کیچر نہیں لگانا, ڈرائی کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں مطلب اگر ایک میرے جیسا بہت ہی کوئی آلسی بندہ ہے تو وہ تو کبھی بھی نہیں کر پائے گا نا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر آپ نیچرل سائڈ پہ آئیں, اس طرح کے پروسیجر نہ کروائیں. اگر آپ کے بال نارملی اچھے رہ سکتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی. آج کل ہمارے ہاتھوں میں ہیں فونس پہ ہے سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا کھولیں تو جو ٹرینڈنگ چیز ہے ہم نے وہ کرنی ہی کرنی ہے, سوٹ کرے نہ کرے. ایگزیکٹلی. تو گرے ہیئر یا پری میچور گرے ہیئر تو بات کی بات ہے, لیکن جو آپ کا شوق ہے نا وہ آپ کو لیٹ اٹھتا ہے. تو کچھ بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ہائی لائٹس کرائیں, بیبی لائٹس کرائیں اور اسٹریکس کرائیں. تو ان سارے شوق کی بنیاد پہ ہم چلے جاتے ہیں پارلر اور اپنے بال کرا لیتے ہیں بلیچ کر کے ڈیمیج. تو اس ڈیمیج سے بچنے کا طریقہ کہ اگر ڈیمیج ہو گئے ہوئے ہیں تو کیا کیا جائے, ان کو کیسے دوبارہ سے ریکور کیا جائے. اگر تو بہت شوق ہے کروانا چاہیے, ڈفرینٹ دکھنا چاہیے بالکل, اور ڈفرینٹ دکھنے کے لیے اچھا پھر آپ کو اس کو کیری کرنا آنا چاہیے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کروا لی, لال بال کرا تو لیے لیکن اب کیری کیسے کرو گے. بالکل, اگر آپ کو کیری کرنا نہیں نہ آتے تو پھر آپ چاہے گولڈن کروا رہے ہو چاہے لال کروا رہے ہو, اب تو گرین بھی آ گئے ہیں, اب تو مطلب ڈفرینٹ جو ہے وہ کلرز آ گئے ہیں. تو آپ وہ اب جب بھی کبھی آپ پروسیجر کرواؤ اپنے بالوں پہ تو پروسیجر کروانے کے بعد ان کی کیئر ضرور کرو. اب کیئر میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کی بتائی ہوئی جو کریمز ہیں, جو پروٹینز ہیں وہ لے آتے ہیں اور ان ماسکس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب بھی آپ کیمیکل کوئی بھی پروسیجر کرواتے ہو تو اس کے بعد اپنے بالوں پہ آپ نے نیچرل سائڈ پہ چیزیں جو جاتی ہیں وہ لے کر آنی ہیں. لائک میں نے اپنے بالوں پہ ڈائی کروا لی یا میں نے ہائی لائٹس کروا لی. اب نارملی نہیں ہوتا ہے, آپ کسی اچھے پارلر سے کسی اچھے اس سے کرواتے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہیں کرتے کیونکہ ان کو آپ کے بالوں کے ٹائپ کا پتہ چل جاتا ہے. جی, کیونکہ اس میں بھی ٹائپس ہوتی ہیں نا, آپ 20 کا والیوم 40 کا والیوم. اب 20 کے والیوم کے ساتھ جو لوگ ڈائی کرتے ہیں تھوڑا لانگ ٹرم پروسیجر ہوتا ہے, لیکن اس سے آپ کے بال اتنے ڈیمیج ہونے کے خطرہ نہیں ہوتا. لیکن جب ڈائریکٹ 40 کے والیوم سے آپ پروسیجر کرواتے ہو تو وہ آپ کے بالوں کو بالکل ڈیمیج کر دیتا ہے, بے جان کر دیتا ہے. یعنی کہ آپ کے بالوں کی جو اوپر لیئر ہے وہ ڈیمیج بالکل ہو گئی نا, اس نے اپنا ایک کلر ختم کر دیا بالکل. اب وہ بال بے جان ہے, اس کے بعد اس کے اوپر کلر آ گیا. اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس نے تھوڑا بہت اپنا افیکٹ دکھانا ہے. اس کے لیے جب آپ کلر کرواتے ہو تو جیسے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے, اسی طرح اچھی پارلر والی ہے اس کے پاس بھی جانا بہت زیادہ ضروری ہے جن کو ان ساری پروسیجرز کا پتہ ہو. اب اگر ہو گئے تو پھر اس کے بعد 2 سے 3 چیزیں آپ اپنے بالوں کے لیے ضرور کرو. زیادہ کیمیکل والے شیمپو یوز نہ کرو, زیادہ کیمیکل والے ماسک یوز نہ کرو, ہیٹنگ ٹریٹمنٹ زیادہ نہ کرواؤ. اور کچھ لوگ بالوں کی
ہائی لائٹس کروانے کے فوراً بعد کیراٹین کروا لیتے ہیں یا ادر ہاں پروسیجر جی. کروا لیتے ہیں. کبھی نہیں کروانے چاہیے. اکثر پارلر والے کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ پہلے ہائی لائٹ کروا لو, بعد میں جو ہے کیراٹین کروا لو, اسموتھ ہو جائیں گے, اچھے لگیں گے. لیکن وہ 3 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد آپ کے بالوں میں جو ہے نا وہ بالکل والیوم بھی ختم ہو جاتا ہے, ڈیمیج بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, جھڑنے لگ جاتے ہیں, وہ بہت ڈیمیج کرتا ہے. تو اس کے بعد آپ اپنے بالوں میں آئلنگ کرو. آپ اپنے بالوں میں ہفتے میں 1 دفعہ ماسک لگاؤ, جو بھی ماسک آپ کو سوٹ کرتا ہے. دہی کا سوٹ کرتا ہے وہ لگا لو, ایلو ویرا کا سوٹ کرتا ہے وہ لگا لو, میری سوٹ کرتی ہے وہ لگا لو, انڈا سوٹ کرتا ہے وہ لگا لو, لیکن لگاؤ لازمی طور پہ, جو آپ کے بالوں کو نرش کرے. اور اس کے بعد 2 منہ بال ختم کرے. دھوپ آج کل بہت ہے, گرمی بہت ہے, تو اس گرمی سے اپنے بالوں کو کیسے بچایا جائے؟ ان میں گرمی میں جو آپ کے ہیئر کیئر ٹپس ہیں وہ کیا ڈفرینٹ ہوتے ہیں سردیوں سے یا باقی سیزن سے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. ڈیفینیٹلی گرمی جو ہے وہ آپ کے بالوں پہ بھی افیکٹ کرتی ہے, خاص کر ان کی جو ایجز ہیں ان پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو اس سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ زیادہ دھوپ میں اگر پاسبل ہو تو زیادہ دھوپ میں باہر نہ نکلے. جیسے ابھی بہت دوپہر کے ٹائم 12-11 کے بعد بہت شدید دھوپ نکل آتی ہے, تو اس میں باہر نہ نکلے. باہر اگر آپ جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کور اپ کر لیں, آپ امبریلا کا استعمال کر لیں, یا آپ چھاؤں والی سائڈ پہ چل جائیں, آپ کوئی دوپٹے کا استعمال کر لیں, کوئی کیپ کا استعمال کر لیں, جس کی وجہ سے کوشش کریں کہ باہر جب آپ کہیں آپ نے جانا ہے, سپوز کسی ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ جانا ہے, وہاں پہ جا کے بال کھول لیں. اگر باہر آپ ایسے جا رہے ہیں تو راستے میں بال کھلے ہوئے نہ چھوڑیں, کیونکہ وہ ڈسٹ آتا ہے. جب ڈسٹ آتا ہے بہت زیادہ سن ایکسپوئر پڑ رہا ہوتا ہے تو آپ کے بالوں کی ایجز ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزوں کا اگر آپ خیال کریں گے, اور ڈیفینیٹلی ویک میں 1 ٹائم ماسک اپلائی کریں گے, تو اس سے آپ کے بال جو ہیں وہ بچ جائیں گے ہیٹ برننگ سے. جی زوبیہ, شکریہ آپ کا, آپ ہمارے لیے تشریف لائیں, اور سب سے زیادہ اچھا آپ نے ہمارے ساتھ یوزفل ٹپس شیئر کیا, ہمیں رپنزل بنانے کا طریقہ بتایا. جی viewers, this is all for today's episode. Thank you for watching Sehat Naturals podcast. Stay tuned for more tips and tricks. Allah Hafiz.